अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुश आमदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं क्लास 8th कश्मीरी, और चैप्टर जो है, इस चैप्टर का जो नंबरिंग है, नंबरिंग के हिसाब से चैप्टर नंबर 16 डार्क वॉल, और ये एक एक्चुअली नज़्म है। तो इस नज़म के जो लिखने वाले हैं उनका नाम है लाल लक्ष्मण, और ये एक मज़ाह गो शायर थे। ये वाला चैप्टर आज शामिल कर रहे हैं हम अपने इस वीडियो में, जो कि आपके फुल बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आखिरी चैप्टर आने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपडेट करें तो उसका नोटिफिकेशन जो है आप सब तक पहुँचे। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो आपको वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, जो हमारी क्लास 8th कश्मीरी प्लेलिस्ट में शामिल हैं, अभी तक के सारे चैप्टर्स, उनके सवाल, उनके जवाब, उनके बेस्ड का ग्रामर अभी तक अपलोड किया जा चुका है। अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो ज़रूर विज़िट करें, और चैनल की प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जो आपकी काम की हैं, दिखने को मिल जाएंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हर एक को इससे फ़ायदा हो। नज़म डार्क वॉल, अगर इसकी थोड़ा सा हम जान पे बात करते हैं तो कश्मीर में बहुत सारे ऐसे वक्त गुज़रे हैं। डार्क वॉल आपने सुना होगा, नज़म का नाम है डार्क। डार्क वॉल का मतलब होता है जो आपका पोस्टमैन होता है, जो चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसका मतलब होता है डार्क वॉल, यानी कि पोस्टमैन। अब इस नज़म का नाम डार्क वॉल किस वजह से पड़ा है, उसके पीछे की कहानी थोड़ी समझने की कोशिश करेंगे। जान में अगर हम बात करें, पत कल न और योर गसनिक तो खबर अतर सोजनिक ज़्यादातर सहल वसील दस्याब। आप सबको मालूम है कि पहले ज़माने में हमारे पास इधर उधर घूमने के या इधर उधर ख़बर भेजने के ज़राया इम्पोर्टेंट नहीं थे। पुराने शिश सोजान, या कभी कभार आपने सुना होगा कि कुछ जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था, जो पालतू जानवर होते थे उनका इस्तेमाल किया जाता था, और वो चिट्ठियाँ एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा देते थे। या तो पहले लोग जब ट्रैवल करते थे तो उसकी वजह से कशर पठन जिसे हम बोलते हैं शिश सोजान, एक बिक से, तो वो जाके लोगों तक पहुँचा करती थी। तो ये सारी कहानी थी पुराने ज़माने में। लेकिन अब तो आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें शामिल हैं, जैसे मान के चलो आप फेसबुक पे कनेक्टेड हो, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, क्या क्या चीज़ें नई नई आ चुकी हैं, जिससे आप अपना पैगाम, अपनी मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो पतकाल में या पुराने ज़माने में ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। और योर उस पैमान गसन, यानी हम कहेंगे पैमान गुरन पट गसित खसित नत नावन या पैदल पकित उस पेवान गसन। तो ये सारी कहानी है। अगर हम इधर उधर जाते, या तो घोड़ों पे बैठ के जाना पड़ता था, या नाव का इस्तेमाल करना पड़ता था, या तो पैदल जाना था। तार, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, हवाई जहाज ऐसी न वन गो वक्त गुजरने सत सत आव वार वार डाक और योर निनुक ते अख जमान कायम करने, अख निज़ाम कायम करने हेको वनित। तो एक वक्त आया कि जब डाक, संदेशा, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम भी शुरू किया गया। कशर मुल्क कन शमूल इलाकन मज मजूर करने गछान, वापस इन विज पलो पोशाक तो जरूरत बाकी चीज़ आनान। आज ते हेक्यो गामन मज लूक आज ते गसान वंदस पंजाब शाल कन्न, जिसको हम सिंपली बोला जाता है वंदस मज पंजाब गसन शाल कन्न मूजूब। मुड आसन मुख इकस बिकस अथ चिट लिखनावान, यानी कि अनपढ़ होने की वजह से तुम चिट इकस बिकस अथ लिखनावान, और तिहंद गरिक डाक वलिस प्रारान आसान। अख तु यिल डाक वोल चिट हेत यवान ओस, तस बख्शिश देत खुश करान। और जब ये डाक वाला चिट्ठी लेके आया करता था तो इसको कुछ बख्शिश दे के भी बाद में भेजा जाता था। तस अत चिट्ठ ते परनावन, और उसी डाक वाले से बेसिकली चिट्ठी जो है वो पढ़ाई जाती थी। लाल लक्ष्मण ओस अख मजाह गो शेर। तिम कोलगाम जिल किस हानसुल गामस मज 1892 ईस्वीस मज जामित। 1962 ईस्वीस मज गई यम आलमे। डाक वोल तिहज नज़म, अत मज
हावन आमुत ज मज कित कन छ मजूर करने खतर गिमतिन औलादन प्रारन तो डाक वलिस तिहज खबर अतर प्रसान। ये कहानी जो है ये एक्चुअली एक कहानी है, जब विंटर्स में कश्मीरी लोग बाहर शाल वगैरह बेचने चले जाया करते हैं, तो ये उस ज़माने की बात है जब कोई फ़ोन या बाकी सिस्टम नहीं हुआ करते थे। तो एक्चुअल में क्या होता था कि जैसे ये डाक का सिस्टम था, जो जब भी डाक वाला किसी गांव से गुज़रता तो वहाँ की माएँ जिनके बेटे पंजाब गए होते थे या किसी दूर गांव में गए होते थे, जगहों पे गए होते थे, इसके बहुत बिज़नेस के सिलसिले में, या हम ये कह सकते हैं माल वगैरह बेचने के ज़रिए में सिलसिले में, तो ये माएँ जो है उनसे खबर अतर जो है वो पूछा करती थी। ام نظم سۭتۍ چھِ تم زمانے کٲشِر گامِک سماجُک اکھ اہم پہلو بیان گژھان، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گاؤں کا ایک اہم پہلو جو ہے بیان ہوتا ہے۔ ڈاک تو ڈاک وول ٲسۍ تیٚلہِ تہِ اہم تو آز تہِ، ڈاک اور ڈاک والا آج بھی اور اس زمانے میں بہت اہم تھے۔ شُرٮ۪ن ہٕنٛز مٲج یِم سوال ڈاک وٲلِس پرٛژھان چھِ، پرٛژھنہٕ وٲلِس چھِ تِمو سۭتۍ اَسُن یِوان، اور جو سوال یہ بچوں کی ماں ڈاک والے سے پوچھتی ہے تو ان سے لیسن کو پڑھنے والے کو بہت ہنسی آتی ہے، اور بڑا ہی عجیب قسم کا ایک رونما ہوتا ہے، سین بنتا ہے۔ تو چلیے لیسن کو اب سٹارٹ کرتے ہیں، اور اس کی ریڈنگ ساتھ میں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ ان کا آسان میننگ کیا ہوتا ہے۔ آپ جیسے مان کے چلو سین اس طرح سے ہے، ڈاک وول چھ اپر پکان، کس تامت زین چھ گژھان اگاد، یور ول جو اوے جوہ سہلاب۔ امیک مطلب گو پرانے زمانے میں یہ یور والا جوہ کا استعمال کیا جاتا تھا، یہ جو اس عزت دن خطر یوان استعمال کرنے کسی کو، یا ہم کسی کو بہت پیار سے جب بلا رہے ہوتے تھے تب ہم یہ جو کا لفظ یور وال جو، ٹھیک، یعنی کہ عزت دینا کسی کو، اوے جوہ سہلاب۔ ژور ہن چھم ژشوے پنجاب، یہ کہہ رہی ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں اور چاروں کے 4 پنجاب ہیں۔ یہ کس سے کہہ رہی ہے؟ یور وال کس سے کہہ رہی ہے؟ یہ ڈاک والے سے کہہ رہی ہے کہ اے ڈاک والے تم ادھر آ جاؤ۔ اکس چھک ناو رم اشر اور ام، یہاں پہ ایکچولی یہ ہم نے ایک دوسرے ٹیکسٹ سے لیا ہے، کیونکہ آپ کی جو بک میں امس ناو ایکچولی ام خم چھن کیم لفظک، عین سے گژھان سٹارٹ، عین میم ام، ٹھیک۔ تو روز دما بوز افسانے، اس کا ہم نے تشریح بھی لکھ کے رکھا ہے، کیونکہ یہ ٹرم 2 کا لیسن ہے اور اس میں تشریح اچھے سے پوچھی جا سکتی ہے۔ یم شار نظم ڈاک وول منز کڑنا آمت، ام نظم ہن لکھن وول چھُ لال لکھن، تو یہ چھُ یم آئے وسن کران، موج چھ شرین ہنز آین تو گرائن تو ژھاین آسان وچھان، یم پنجاب مزور کرنے خاطر چھ آسان گمت۔ ات اسناہس منز چھ اور اخ ڈاک وول ایوان، ماج دیت عزت ول ناو سیت آلو، میں نے جیسا آپ کو بتایا نا، یور ولو جو اوے جو سہلاب، یہ گو عزت سان کہ بلاؤن، ٹھیک چھا، عزت سان کرنس آلو کہ ہتھز جو یعنی کہ زند روزن وال، میانین بچن ہنز ما کھانا خبرہ، وول بوز میون میانین بچن ہنز یم ژشوے یمن ناو چھ رم اشر تو سبحان، تم چھ گمت پنجاب شال کرنے یا اس زمانے کا جو بھی بزنس ہوتا وہ بزنس کرنے گئے ہیں۔ اب یہ ماں جو ہے، کیونکہ ماں کا پیار جو ہوتا ہے یہ الگ ہی ایک کڑی ہے، تو یہ اب اس ڈاک والے سے پوچھ رہی ہے۔ اگلا شعر جو ہے، نک نک شر واریاہ مویدم، چھوٹے چھوٹے بچے بہت زیادہ مر گئے۔ پرانے زمانے میں میڈیکل فیسلٹیز اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی، تو جب بچے پیدا ہوا کرتے تھے ان میں سے بہت کم لوگ ہی بچ پاتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ تب ایسا سسٹم نہیں تھا، لوگ تڑپ تڑپ کے لوگ مر جاتے تھے۔ کاہ ایسم اٹھے رویدم، یعنی کہ میرے پاس کتنے تھے؟ 11 بچے تھے، ان میں سے صرف 8 بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ کاہ ایسم تو اٹھے رویدم، توت لوکچے پیوم تاونے روز دما بوز افسانے، یعنی کہ بہت چھوٹی سی عمر میں یہ تکلیفوں سے اپنی زندگی گزاری ہے، اسے کہہ رہی ہے کہ چلو تم میرا افسانہ بیٹھ کے سنو۔
اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے یم شعر چھ نظم ڈاک ویل مز کڑنے آمت ام نظم ہند لکھن وول چھ لال لکھمن ٹھیک تو یہ چھو یم آئی وسن کران موج ڈاک ویلس ونان ز بوز میان افسان کہ میں اس نک نک کہ بچ مگر ساری گئی رحمت حق یم صرف رویدم صرف ٲٹھے برونٛہہ کٮ۪ن چھُم کیٛاہ تہٕ کوت باوے ز یم زندگی کت کر یچھر تلناونس زندگی رٲوِتھ پیوم لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛزے تاون تو یہ کہہ رہی ہے کہ چھوٹی سی عمر میں یہ تکلیفوں سے مجھے گزرنا پڑا ہے۔ نیکسٹ شعر ہے خوش خبرہ ہیت آئس آکھو یعنی کہ ہمارے لیے خوشخبری لے کے آئے ہو ڈاک وائل تت کار دراک ہو ژت آکھ جو ہیڈ سلیمانے روز دما بوز افسانے خوش خبرہ ہیت اس آکھو یمن شعرن منٛز چھِ شٲعر ونان زِ ڈاک وٲلِس مہٲیب گٔژھِتھ چھِ مٲج ونان أمِس ونان زِ آکھا مامے شُرٮ۪ن ہٕنٛز خوش خبرہ ہیتھ کہ آکھا ژٕ میانٮ۪ن شُرٮ۪ن ہٕنٛز خوش خبرہ ہیتھ عزت والن یعنی کہ عزت والا ناو یہ ہیڈ سلیمانے ہے یہ کسی الگ کسی انگلش طریقے سے ایک نام ہے لیکن یہ بھی عزت کے لیے ہی دیا جاتا ہے میں ون ژٕ کر چھُکھ ڈاک ہیتھ درامُت بٲگراوٕنۍ مطلب یہ آپ کب نکلے ہو وہاں سے کن آکھ کن آکھ جو ہیڈ سلمان پٹھ ول تو ون ووتک بوزناو تم رز خوش خبرہ اور یہ اسے کیا کہہ رہی ہے اسے پیار محبت کی آواز میں کہ کہاں سے نکلے ہو تت آکھا سے ہیڈ سلیمان ہے مطلب بہت اچھے سے وہاں سے آئے اور اب مجھے اپنے بیٹوں کی جو خوشخبری ہے وہ بیٹھ کے سناؤ۔ اس کے بعد ہے اگلا شعر جو ہے بہت آسان ہے سوال ہے یا یہ شعر ہے سوری کت پٲٹھۍ آو یوٗت تمن صبرے مخت ہنز کن پرژھے خبرے یعنی کہ ان بیٹوں کو کیسے صبر آ گیا انہوں نے مخت کی یعنی کہ اس کا نام جو تھا مختی تھا تو یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے میری خبر تم سے کاہے نہیں پوچھی کن سوزک فیض بجگانے فیض کے لیے کیوں نہیں ایک بجگانا یہ شاید میرے خیال سے اپنی چھوٹی بیٹی جو ہے فضی اس کا نام ہے اس کے لیے یعنی کہ یہ بچی ہے تو اس کے لیے بجگان ہوتا ہے وہ کپڑا جو چھوٹے بچوں کو پہنایا جاتا ہے بجگان گو شرین ہند لاگن خطر یس آس روز دما بوز افسانے یم شعر چھ نظم ڈاک ویل مز کڑنا آمت ام نظم ہند لکھن وول چھ لال لکھمن تو یہ چھو یم آئی ویسن کران دن آمتن شعرن مز چھ ماج ڈاک ویلس مہٲتِب گٔژھِتھ ونان زِ تسن شُرۍ یم پنجاب مزوٗرۍ گٔمٕتۍ چھِ تمو کِتھ پٲٹھۍ کوٚر یوٗت صبر تتہِ ہاے جو یہ چھِ ونان أمِس بیٚیہِ عزتہٕ سان تمو کُن پرژھے مِژ مۄختہٕ ہٕنٛز خبرا اترا تمو کیازِ پرژھے نہٕ مۄختہٕ ہٕنٛز خبرا اترا بیٚیہِ کیازِ چھِنہٕ تمو فیض خٲطرٕ بجگان سوٗزمُت ہاے ڈاک وٲلۍ ول بوز میٲنۍ افسانے تو یہ پھر سے ڈاک والے سے کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ میرے پاس بیٹھو اور میرے افسانے سنو۔ اب اس کا آخری شعر ہے ڈاک وٲلۍ بوز کتھ تارے رم اشر ام چھوارے بیٚیہِ فرضہِ ہُنٛد موٚم تہٕ صبحانے روز دما بوز افسانے یم شعر چھُ نظم ڈاک وٲلۍ منٛز کڑنہٕ آمٕتۍ امہِ نظمہِ ہُنٛد لیکھن وول چھُ لال لکھمن تو یہ چھُ یم آئی امچ ویسنہ کران یعنی کہ اس کی تشریح کر رہا ہے ڈاک وٲلِس اکھ بیٚکِس مٲج ناد دِتھ ونان زایہِ ڈاک وٲلۍ بوز میانہِ کتھ تارے ٹھیک چھا یہ ڈاک والے سے کہہ رہی ہے کہ میری یہ بات سنو ٹھیک ہے بوز تم تو ون تم میانہِ أچھ گاش رم یعنی کہ جو میرے آنکھوں کے چراغ ہیں کس کس رم اشر ام تو بے فرزن بے اس سبحان تمس ناو بے فرض ہل یعنی کہ کوئی کسی اور عورت کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ بے تم سن زنچ اکس چک ناو موم تو بیکس چک ناو سبحانے ہم چھا ساری وار کار تت یعنی کہ ان سے خبر پوچھ رہی ہے ڈاک والے سے
کہ کیا وہ پردیس یعنی پنجاب میں بالکل صحت مند ہیں، اچھے سے ہیں. ول ڈاک ویل بوز میون افسانے. تو یہ ماں جو ہے اسے اپنا افسانہ یوں بیان. ڈاک ویلس ووتھ نالے نائی مالئی فیض کہانی، جسے ہم بولیں گے وائل چین پیالئی ڈائل نئی چھس دس کن سانئی روز دما بوز افسانئی. یتھ شاعر مز شاعر ونان ڈاک وول نظم اس امی مز کڑنا آمت. تو یتھ مز شاعر ونان زِ شرین ہز یس ماج اس ڈاک وٲلِس شرین ہز چٹھ پرناوان ونان فیض کان کن، یعنی کہ اس کو پیار محبت سے بھی ہم کہانی کہہ سکتے ہیں، بچوں کو بلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ اے فضی ول وال ڈل ڈاک وٲلِس تومل چن پیال جورا. فیض ہند جواب زِ تومل ژھٹنے، یعنی کہ تومل کو ابھی صاف. جب وہ اپنے بچوں کی چٹھی جو ہے وہ ڈاک والے سے پڑھاتی ہے تو اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ آپ اوپر جاؤ اور چائے کی چاول کی 2 پیالیاں جو ہے وہ ایز گفٹ جو ہے کس کو، ڈاک والے کو دے دو. چھٹ نہیں، لیکن وہ کہتی ہے کہ تمل کو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے گھروں کے اندر جب بھی چاول لایا جاتا ہے تو اس کو صفائی کروائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس صفائی کے ساتھ آپ کیا کام کر سکتے ہو. یہاں پہ یہی کہہ رہی ہے کہ تمل جو ہے یعنی کہ گھر میں جو چاول ہے وہ بالکل صاف نہیں کیا ہوا ہے. دس ون کن سانئی، اب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو نہیں ہے. دس ون کن سانئی ڈائل گو مطلب ژھٹنائی. تو دس ون کن سانئی، اب ماں کہتی ہے اس طرح سے ہی دے دو، ژھٹنائی دو گھر ژھٹن پانے. اے ڈاک ویل روز دما بوز میان افسانے. تو ابھی سے مگلا یہ لیسن کہ یہ پھر سے ڈاک والے سے کہہ رہی ہے کہ تم نے میرا افسانہ سنا. اس نے چٹھی پڑھی، اس کو ڈیل دیا، بخشش دی. ٹھیک ہے، تو چلیے یہاں پہ ختم ہوتا ہے ہمارا آج کا ویڈیو. اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اس کے بعد جو آخری ویڈیو ہمارا پولیتھین کا آنے والا ہے، اس چیپٹر اور انگلش ٹیکسٹ کا آپ کا آخری چیپٹر. تو امید کرتے ہیں کہ ابھی تک کے سارے ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوں گے. چلیے تو یہاں ویڈیو مکمل ہوتا ہے اور ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ بہت جلد، جس میں ہم انشاءاللہ رحمان آپ کی کلاس کا آخری چیپٹر یعنی کہ پولیتھین جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اور یہ آپ کے سبق کا آخری چیپٹر ہے، آپ کی ٹیکسٹ بک کا آخری چیپٹر ہے. اور اس کے بعد جو گرامر کا پورشن ہے اس کا ویڈیو ہم آلریڈی بنا چکے ہیں، وہ جلدی اپلوڈ کیا جائے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.